اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس یوٹیوب چینل تعلم القرآن یعنی قرآن سیکھیے کی جانب سے میں محمد عالم سلام عرض کرتا ہوں، قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، قراءت قرآن سے متعلق ہی ایک اور اہم اور خاص ٹاپک فصل، جسے وقف بھی کہا جاتا ہے۔ فصل کے لفظی معنی ہیں خلا، خالی جگہ، سپیس، گیپ، فاصلہ۔ پس فصل یعنی فاصلہ، جس سے قراءت قرآن کے دوران ٹھہرنا یا رک جانا مراد ہے۔ پس وقف یعنی ٹھہرنا۔ اس کا متضاد وصل کہلاتا ہے، جس کے معنی ہے ملانا، جوڑنا۔ یعنی دوران قراءت قرآن دو یا زائد آیات کو بنا ٹھہرے ملاتے ہوئے پڑھنا۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ اگر ہم رک جاتے ہیں تو یہ ہے فصل یا وقف۔ اگر ہم ٹھہریں گے نہیں، آگے ملاتے ہوئے پڑھتے جائیں گے تو یہ پھر وصل کہلایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 تک ہم نے بلا فصل، بلا وقف، بلکہ وصل میں ہم نے پڑھ لیا، ملاتے ہوئے پڑھ لیا۔ اسی طرح سے آپ نے جان لیا ہوگا کہ فصل اور وصل کے دوران نہ صرف آیت کے آخری حرف میں تبدیلی آتی ہے، بلکہ اس کے بعد والی آیت کے شروع کے حروف میں بھی حرکاتی فرق پیدا ہوتا ہے، جسے سمجھنا ہم سب کے لیے لازمی امر ہے۔ اسی سلسلے کے کل 4 ٹاپکس ہیں، یعنی فصل یا وقف، دوسرے نمبر پہ وصل یعنی ملا کر پڑھنا، اور پھر تیسرے نمبر پر اعادہ یعنی جہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں اور غیر ضروری اگر ہم نے وقف یا فصل کیا ہے تو وہاں دوبارہ سے اپنے توقف کو، اپنے ٹھہراؤ کو ملاتے ہیں تو اسے اعادہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ابتدا یعنی اگلی آیت کس طرح سے شروع ہو اسے ابتدا کہا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہی ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آج کے اس سبق میں صرف فصل کے بارے میں یعنی صرف وقف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو محترم عاشقین و شائقین قرآن، اس بندے احقر نے اپنے ناقص اور کم ترین علم کے مطابق فصل یا کہ وقف کو بے آسانی سمجھنے کے لیے 15 قوانین، 15 قواعد کو ترتیب دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے زیادہ بھی ہوں۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سبق کو بغور سمجھنے کے بعد یعنی 100% تسلسل اور توقف کو تو نہیں سمجھ پائیں گے خیر اس سبق سے، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ 90+ % میں انشاءاللہ تعالی آپ ضرور سمجھیں گے۔ یعنی ٹھہرنے کے قواعد جو ہیں وہ کل 15 میں نے ترتیب دیے ہیں، جن میں سے بغرض اختصار ہم اس سبق میں آج کی اس ویڈیو میں 7 قاعدے ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے
بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 1 کی طرف۔ قاعدہ نمبر 1 اس طرح سے ہے، قراءت قرآن کے دوران، دھیان سے سنیے گا، قراءت قرآن کے دوران آپ جس لفظ پر فصل یا وقف کریں گے یعنی ٹھہریں گے، اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن یعنی مجزوم کریں گے، یعنی آخری حرف سے حرکت، زبر، زیر، پیش یا پھر 2 زیر کی تنوین یا پھر 2 پیش کی تنوین، اور اگر مد ہے تو اسے بھی آپ ہٹائیں گے اور اس آخری حرف کو ساکن یا کہ مجزوم کر کے پڑھیں گے۔ آسان اور قریب ترین ایک مثال دے دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ یہاں پہ رکیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح پڑھیں گے۔ اگر آپ نے آگے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت یعنی الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے، بغیر ٹھہرے پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس طرح پڑھنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی طرح سے اگر علیم حکیم پر آپ ٹھہرتے ہیں، فصل یا وقف کرتے ہیں، تو آپ کو یوں پڑھنا ہوگا، علیم حکیم، یعنی آپ جس لفظ پر جا کر ٹھہرتے ہیں اس لفظ کا آخری حرف کے اوپر سے زبر، زیر، پیش اور زیر کی تنوین، پیش کی تنوین ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بھی ہے تو اسے آپ بھی پڑھیں گے، یعنی کھڑی زیر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر الٹی پیش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مد ہے اس حرف پر جس حرف پر آپ جا کر رکنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا آپ کو پڑتا ہے، تو اس لفظ کے اوپر سے مد کو بھی آپ ہٹائیں گے۔ مثال کے طور پر قالوا انا للہ، اگر آپ قالو پہ رکنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قالو پر مد ہے، آپ کو اس مد کو بھی ختم کرنا پڑے گا، یعنی قالو۔ پھر آپ دوبارہ جب پڑھیں گے تو پھر اس دوران مد کو پڑھیں گے، مثلا قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی طرح۔ اچھا، اسی طرح سے پھر انی پہ اگر آپ رکتے ہیں تو مد کو آپ ہٹائیں گے، انی بس۔ پھر انی آمنتو، پھر آپ دوبارہ پڑھتے وقت مد پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں پھر اعادہ میں بات کی جائے گی تفصیل سے۔ تو اسی طرح سے قاعدہ نمبر 1 ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ اس قاعدے میں زبر کی تنوین کے متعلق ہم نے فی الحال کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس کا قاعدہ الگ ہے۔ زبر کی جو تنوین ہے یعنی 2 زبر جسے کہا جاتا ہے، اس کا قاعدہ الگ ہے جو بعد میں آئے گا۔ قاعدہ نمبر 2 پیش کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ جس حرف یا لفظ پر آپ ٹھہرتے ہیں یعنی وقف کریں گے، اسے حرف موقوف اور لفظ موقوف کہا جائے گا، یعنی حرف کے حساب سے حرف موقوف اور لفظ کے حساب سے لفظ موقوف کہا جاتا ہے، جس حرف پر یا جس لفظ پر آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے۔ بس لفظ موقوف میں حرف موقوف سے ما قبل اگر کوئی حرف مدہ یعنی الف، واو، یا میں سے کوئی حرف ہو یا حروف لین میں سے کوئی ہو تو آپ ان کو مد وقف یا مد عارض کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف مدہ کی مثالیں یہ ہوں گی
تعملون کو آپ پڑھیں گے تعملون، اور رب العالمین آپ اس کو پڑھیں گے رب العالمین، اور اسی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری حرف جس حرف پر ہم نے رکنا ہوتا ہے اس حرف کے اوپر جو زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے تو ہم اسے مکمل طور پر ہٹا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ یعنی حرف ہے اسے ہم تھوڑی سی لمبائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جسے مد وقف یا مد عارض کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ حروف مدہ ہے، اگر آپ کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر حروف مدہ ہے تو وہاں پہ کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ طول میں ہوگی، تھوڑی لمبائی ہوگی، یعنی 3 حرف مدہ کے برابر۔ اور اگر آپ حروف لین میں کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں، یعنی آپ کا جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے وہ حروف لین میں سے ہے تو وہاں پہ قصر ہوگا، یعنی کمی ہوگی وہاں پہ کہ آپ کے جو مد کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2 حروف کے برابر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اب ہم نے قریش کر کے 3 کے برابر نہیں لمبی ہم نے آواز نہیں نکالنی، بلکہ زیادہ سے زیادہ 2 حروف لین کے برابر طول دینی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی سمجھنا یہ ہے کہ حروف مدہ کی نسبت حروف لین میں قصر ہوگا۔ اسی طرح مشرقین والمغربین، یہاں پہ یا لین استعمال ہوتا ہے، اور پھر وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، خوف یہاں پہ واو لین استعمال ہو رہا ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیٹر، تو یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے فصل کریں گے تو قصر کے ساتھ یعنی کمی کے ساتھ ہم مد کریں گے، یعنی کھچاؤ ہم کم رکھیں گے حروف لین پر۔ اب پیش کرتا ہوں قاعدہ نمبر 3۔ اگر موقوف حرف، یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ حرف جس حرف پر ہمیں وقف کرنا پڑا ہے وہ حرف موقوف حرف یا حرف موقوف، اس حرف موقوف پر پیش کی تنوین ہو یا زیر کی تنوین ہو تو اسے یعنی تنوین کو ختم کر کے ساکن و مجزوم کر دیں، یعنی اس تنوین کو آپ پوری مکمل طور پر آپ ختم کریں، مثلا یعنی ختم کریں گے۔ اسی طرح جوعن، جوعن ہے، اس کو ہم جب ہم وقف کریں گے ٹھہریں گے تو ہم پڑھیں گے جوع، جوع، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر کی تنوین کو ہم مکمل ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح عاد، عاد، ہادن کو ہم پڑھیں گے ہاد، ہاد وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 4 پیش کرتا ہوں۔ اگر لفظ موقوف یعنی وہ لفظ جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اگر اس کے اوپر زبر کی تنوین یعنی فتحتین ہو تو ایک زبر کو ختم کریں، مگر یہ یاد رہے کہ وہ لفظ حمزہ 2 زبر یا گول تا جسے تائے تانیث کہا جاتا ہے نہ ہو۔ ایسے الفاظ کا تذکرہ بعد میں آئے گا کیونکہ ان کا قانون پھر الگ الگ ہے۔ باقی ان کے علاوہ جس حرف پر بھی زبر کی تنوین ہو
تو آپ اس میں سے ایک زبر کو ہٹائیں اور ایک زبر کو اسی طرح ہی پڑھ لیں جس طرح کی پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پر رسولاً، رسولاً، آپ اس مثال کو یوں پڑھیں گے. اگر آپ اس لفظ پر رکنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں تو رسولا، عملاً، عملا، جمیعاً کو ہم پڑھیں گے جمیعا. اسی طرح قدیراً، اس کو ہم پڑھیں گے وقف کے دوران قدیرا وغیرہ. پانچواں قاعدہ پیش کروں، یعنی وہ حرف جس حرف پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں وہ حرف حمزہ ہو دو زبر کے ساتھ. تو ایسی صورت میں آپ ایک زبر کو پڑھیں اور دوسرے زبر کی جگہ آپ ایک الف اپنی طرف سے بڑھائیں. سمجھ گئے ہوں گے؟ حمزہ جب دو زبر کے ساتھ آ جائے، زیر یا پیش کی بات نہیں، صرف زبر، دو زبر کے ساتھ آ جائے تو آپ ایک زبر کو برقرار رکھیں اور دوسرے زبر کی جگہ آپ ایک الف کا اضافہ کریں. تو پھر یوں پڑھنا ہوگا. مثال کے طور پر نساءً، اگر ہم اس کو مکمل طور پر پڑھیں گے تو یہ ہے نساءً. لیکن وقف کے دوران میں نے کہا تھا نا کہ حمزہ جب دو زبر کے ساتھ آ جائے تو ایک زبر برقرار رہے اور دوسرے زبر کی جگہ آپ ایک الف آپ کو بڑھانا ہوگا. تو یوں ہم بڑھائیں گے اور پڑھیں گے نساء، ایک الف آخر میں ہم نے بڑھایا. اسی طرح سواءً، سواء، شیئاً، شیئا وغیرہ. قاعدہ نمبر 6، گولتا جسے تائے تانیث کہا جاتا ہے. گولتا کا قاعدہ یوں ہے کہ خواہ وہ دو زیر کی تنوین کے ساتھ ہو یا دو زبر کی تنوین کے ساتھ ہو یا دو پیش کی تنوین کے ساتھ ہو، اگر یہ حرف موقوف ہو یعنی اس حرف پر آپ کو رکنا پڑے تو اس کے تمام اعراب یعنی زبر، زیر، پیش، ہر قسم کی یعنی تینوں تناوین، تمام اعراب اس کے جو ہے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے اوپر سے دو نقطے بھی ختم ہو جائیں گے. تو پیچھے باقی رہے گا خالی ہا کا حرف باقی رہے گا. مثال کے طور پر لیکن ہم اس لفظ پر وقف کرنا چاہیں تو پڑھیں گے صلاح، صلاح، صرف ہا، گول ہا کی ساکن آواز نکلے گی بنا کسی حرکت کے. اسی طرح رحمتن، اگر آپ یہ اس لفظ پر ٹھہرنا چاہتے ہیں، وقف کریں گے تو آپ پڑھیں گے رحمہ، رحمہ. خلیفتن، خلیفہ، خلیفہ. اور من الجنتی، آپ اس کو پڑھیں گے من الجنہ، من الجنہ. قاعدہ نمبر 7، یہ مجہول کے متعلق ہے. یہ مجہول یعنی لفظ موقوف حرف یا پر ختم تو ہوتا ہے لیکن حرف یا پڑھنے میں نہ آئے. تو اس کی دو صورتیں ہوں گی. ایک صورت یہ کہ اس حرف یا جو کہ صامت حرف یعنی کہ سائلنٹ لیٹر ہوگا، یہ حرف یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس سے پہلے حرف پر کھڑا زبر ہوگا. تو ایسی صورت میں وقف یا فصل کے دوران کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی جو کہ پڑھنے میں نہ آتا ہو تو یہی یا یہ مجہول کہلاتا ہے. اور
اس یا مجہول سے پہلے حرف کے اوپر اگر کھڑا زبر ہو تو وقف کے دوران کوئی فرق نہیں آئے گا، اسی طرح سے ہی پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہدا، ہدا، بشرا، رما، اعلی وغیرہ۔ مگر دوسری صورت یا مجہول سے ماقبل کھڑا زبر کی بجائے دو زبر کی تنوین ہو تو ایک زبر پڑھا جائے گا اور دوسرا زبر الف میں بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر اب ہدن ہے تو ہدا ایک زبر پڑھا، ایک کی جگہ ہم نے الف بڑھایا، ہدا ہوگا۔ اذن سے ادا، اجل مسمن، اجل مسمى، مثون، مثوا۔ اور اسی میں یہ بھی آپ غور سے سنیے کہ اگر آخری حرف آلریڈی جزم کے ساتھ ہو، ساکن حالت میں ہو، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی طرح سے ہی پڑھا جائے گا، جیسا کہ اعمالہم، علیہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری حرف آلریڈی جزم کے ساتھ ہی ہے، تو ایسے الفاظ پر جب آپ وقف کریں گے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آج اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ 7 قاعدے یہاں تک ہم نے پڑھ لیے، بقیہ 8 قاعدے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ بہت جلد ہی ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ کو اگر فائدہ کچھ مل رہا، محسوس ہو رہا ہے، تو آپ ضرور اس چینل کو، جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے تعلم القرآن یعنی قرآن سیکھیے، اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آئندہ جو ہم ویڈیو تیار کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن، اس کا اطلاع آپ کو بر وقت مل جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے ابھی اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔